بسم اللہ الرحمن الرحیم اسکولنگ وتھ شانزی اینڈ شان کے چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم لوگ نے اچھی کہانیوں میں سے آپ لوگوں کے لیے کہانی چنی ہے، وہ ہے شرارتی چوہا۔ اچھا، چوہا تو آپ لوگوں کے گھر میں بکثرت ملتے ہوں گے ہیں، اور جو ہے وہ کبھی ادھر کبھی ادھر اور آپ کی چیزیں بھی لے کر غائب ہو جاتا ہے۔ تو آج اسی قسم کے ایک شرارتی جو ہے چوہے کی کہانی ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ یعنی جمیلہ ایک بہت ہی اچھی اور پیاری لڑکی تھی، اور اس کا گھر بھی بہت پیارا تھا، اور اس گھر میں جو ہے اس نے ایک خوبصورت باغ بھی بنایا ہوا تھا، اور ایسا باغ تھا کہ اس کے ارد گرد پھولوں کی کیاریاں لگی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں پھلدار درخت بھی لگے ہوئے تھے، آموں کے درخت، امرود کے درخت، کیلے، چیکو، ناریل وغیرہ کے درخت۔ اور جمیلہ جو ہے وہ تھی بھی بہت اچھی لڑکی، یعنی وہ صبح اٹھتی، اور کس وقت اٹھتی؟ نماز کے ٹائم نماز پڑھتی، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی، اور پھر صبح کی سیر بھی اس نے، کیونکہ اس کے تو اپنے گھر میں باغ تھا، وہ باغ کی سیر کو نکل جاتی، اور جو ہے پھر آ کر اپنی امی کا ہاتھ بٹاتی، اس کے بعد وہ اسکول چلی جاتی۔ جو ہے اس نے اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بہت سی کتابیں اور کھلونے بھی سجا کے رکھے، اور فرصت میں وہ ان سے کھیلتی تھی اور کتابوں کو پڑھتی تھی۔ اس کی ان اچھی عادتوں کی وجہ سے اسکول میں بھی اس کی استانیاں اس کو پسند کرتی تھی، لیکن اسی باغ کے ایک کونے میں ایک چوہے اور چوہیا کا بل تھا، اور ان کے بہت سے بچے تھے، ننھے ننھے چمکدار آنکھوں اور کھال والے بچے دن بھر اپنے بل میں کھیلتے رہتے، اور جو ہے اپنے امی ابو کے ساتھ کبھی باہر سیر کو بھی نکل آئے۔ لیکن جو ہے ان کے ماں باپ نے کہا ہوا تھا کہ بھئی دن کے وقت تو تم نے بلی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور رات کے وقت جو ہے الو سے بچانا ہے۔ لیکن ایک بچہ جو تھا ان میں بہت شریر تھا، وہ جو ہے اس بات پر عمل نہیں کرتا تھا۔ ایک دن وہ شام کو ہی نکل آیا، اب جو ہے وہ کھیلتے کھیلتے اسے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ آہستہ آہستہ اندھیرا پھیلنے لگا جو ہے، اور باقی جو ہے اس سے پہلے جو اس کے باقی تھے بہن بھائی اس چوہے کے، وہ واپس چلے گئے اپنے بل میں۔ جو ہے ابھی جو ہے اس کے امی ابو نے جو ہے کہانیاں سنانا شروع کر دی اپنے بچوں کو، لیکن وہ چوہا جو ہے گھر کے باہر ہی جو ہے اچھلتا کودتا جو ہے، اتنی دیر میں اس جو جمیلہ کا جس سائڈ پر کمرہ تھا ادھر اس نے دیکھی کہ گانوں کی آواز آ رہی۔ اب جو اس نے دیکھا تو اس کو بہت ہی اچھا لگا کہ بھائی جو ہے یہ تو بہت اچھا۔ وہ ٹپک کر جو ہے کھڑکی سے جمیلہ کے کمرے پر جو ہے اس نے دھاوا بول دیا، اور اس وقت جو ہے اس نے جو جمیلہ کی کتابیں اور کھلونے دیکھے تو جو ہے وہ تو بہت حیران ہو گیا، اور اس سے ایک چوہا بھی جو ہے ادھر فرش پہ نظر آیا۔ اس نے اس کو یوں چھیڑا، لیکن وہ چوہا ہی لے نا، اور لیکن اسے بہت مزہ آیا کہ بھئی اس چوہے کو تو میں نے قابو کر لیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب اس نے اس کو، تو وہ تھا چابی والا چوہا، اور جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد چوہا ڈر چلنے لگا۔ اب جو ہے وہ چوہے کے بچے کو خوف آنے لگا، وہ تو جو ہے دبک کر بیٹھ گیا۔ اب جمیلہ نے جو دیکھا کہ چوہا جو ہے اس طرح خوف زدہ ہو گیا ہے،
اس نے اس چوہے کو لیا اور ایک پنجرے میں بند کر دیا. اس نے کہا چلو اب تو مجھے اصلی چوہے سے بھی کھیلنے کو ملے گا. وہ روز جو ہے اس کو مزے مزے کی چیزیں کھانے کو دیتی، لیکن چوہا کچھ دن تو وہ کھاتا رہا بچہ. اسے بھی مزہ آنے لگا کہ مجھے بغیر محنت کے جو ہے کھانا مل رہا ہے. لیکن کچھ دنوں بعد جو ہے 2-3 دن گزرے، اس کو اپنی امی ابو بہن بھائی اور وہ روتا رہتا. 2-3 دن میں اس کی حالت خراب ہو گئی. جمیلہ اب پریشان ہو گئی، اسے جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی. انہوں نے دیکھا بھالا اور بولا اوہ یہ تو جنگلی چوہا ہے، پنجرے میں کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ پھر بچہ بھی تو ہے، اپنا گھر یاد آتا ہوگا، تم اسے آزاد کر دو. جمیلہ نے پہلے تو کہا نہیں میں نے تو اس کے ساتھ کھیلنا ہے، لیکن جب اس کے ابو نے اور ان کے ڈاکٹر دوست نے سمجھایا تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس نے جا کر جو ہے، اسے تو پتہ تھا اس کا بل کہاں جو ہے، اس نے وہاں جا کر اس کو چھوڑ دیا. اور چھوڑ دیا جیسے ہی وہ چوہے کے بچے نے شو اور بل کے اندر گھس گیا اور اپنے بہن بھائیوں اور اپنے امی ابو سے جو ہے لپٹ لپٹ کر رونے لگا. اور اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ اپنے ماں باپ کا کہا مانے گا. تو دیکھو جانور بھی اگر جو ہے اپنے والدین کی بات نہیں مانتے تو انہیں بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ ایک سبق کے لیے تھی کہ چاہے جو ہے چوہے کے بچے ہوں، انسان کے بچے ہوں، شیر کے بچے ہوں، سب کو جو ہے اپنی ماں باپ کی بات ماننی چاہیے. تو ہم سب مانیں گے نا بات؟ چلیں شکریہ. اللہ حافظ.